بات کریں جی علماء کے سامنے بیٹھ کے بات کریں، کبھی ادھر سے چھلانگ لگاتے ہیں کبھی ادھر سے چھلانگ۔ علماء کے سامنے بیٹھنے کے لیے کوئی باطل کوئی فتنہ تیار نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل ہے اور ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، ہم جھوٹے ہیں دھوکے باز ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس انداز سے بھولی عوام کو برگلایا، جب علماء سامنے آئیں گے وہ کچا چٹا کھول کے رکھ دیں، اس لیے علماء کا کبھی سامنا نہیں کرتے میرے بزرگ اور بھائی۔ لیکن تحریک تھی پرامن قانون کے دائرے میں، اور اب بھی بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب یہ قانون بن گیا کہ جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جب قانون پاس ہو گیا تو پھر ختم نبوت کے عنوان پہ یہ جماعتیں کیوں بنی ہوئی ہیں، یہ تنظیمیں کیوں کام کر رہی ہیں، پھر یہ جلسے اور کانفرنسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کے محلے میں کوئی چوکیدار آتا ہے رات کو؟ کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی سیٹی رات کو بجاتا ہے۔ اگر محلے میں چوری ہو جائے تو پھر وہ چوکیدار کی چھٹی ہو جاتی ہے یا زیادہ چوکیدار آ جاتے ہیں؟ جی پھر زیادہ آتے ہیں نا، یا جو پہلے سے موجود ہے اسی کو تاکید کی جاتی ہے کہ ہاں بھی ذرا دھیان سے رہنا، ادھر آج کل چوریاں بھی ہو رہی ہیں، تو پہلا ختم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے؟ تو اس لیے جب یہ ان ڈاکوں نے نقب زنی کی کوشش کی تو الحمدللہ علماء جو کہ دین کے چوکیدار ہیں یہ الرٹ ہو گئے، اور انہوں نے عوام کو بھی حقائق سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں جن اکابرین نے تحریک چلائی، اللہ معاف فرمائے ہم تو بڑے کمزور درجے کے مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ان کو استقامت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ جب تحریک چلی ختم نبوت کی، دیگر علماء کی طرح بڑی لمبی فہرست ان علماء کی گرفتار ہوئے۔ اس دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو علماء تحریک ختم نبوت میں گرفتار ہوتے ان کو آپشن دی جاتی تھی کہ وہ معافی نامہ لکھ دیں، سائن کر دیں تو ان کو جیل سے جان چھوٹ جائے۔ اگر بات کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو جس طرح آج ایک سیاسی جماعت اس سے وابستہ لوگ جب آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو جان چھوٹ جاتی ہے نا، جی میرے خیال میں یہ مثال صحیح سمجھ آئیے جی۔ تو اسی طرح اس وقت علماء کو بھی یہ آپشن دی جاتی تھی کہ ایک معافی نامہ ہے، اس میں لکھا کیا؟ اس میں لکھا یہی ہے کہ میں نے نعوذ باللہ غلطی سے ختم نبوت کے عنوان پہ تقریر کر دی ہے، میں آئندہ اس عنوان پہ تقریر نہیں کروں گا، لہذا اب کی بار معافی دے دی جائے۔ تو جو بیچارے بعض کمزور ہوتے تھے سائن کر دیتے ان کو جیل سے نکال دیا جاتا، اور جو ڈٹ جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو ہماری ایمانی غیرت کا معاملہ، تو پھر ان کو مزید پریشان کرنے کے لیے دور کی جیلوں میں بھیجا جاتا۔ تو حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ کو بھی سائی وال کی جیل میں بھیج دیا گیا، غالباً 2 یا 2.5 سال تقریباً وہ وہاں رہے۔ وہاں جیل کا ایک واقعہ وہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ انہوں نے مختلف مواقع پر بیانات میں یہ واقعہ سنایا کہ جیل میں ایک دن پتہ چلا کہ کوئی چھوٹا بچہ 10 سال کا اس کو ظالم گرفتار کر کے لے آئے۔ اس وقت چونکہ سرکاری اہلکاروں میں بھی مکس تھے، بیچ میں بعض قادیانی افسران بھی ہوتے تھے، تو جیل کی جو پولیس ہوتی ہے ان کا ایک افسر قادیانی تھا، 10 سال کا بچہ۔ آج کل کے دور میں 10 سال کا بچہ کسی بھی کیس میں پولیس گرفتار کر لے تو بڑا شور پڑ جاتا ہے میڈیا پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے خاطر 10 سال کا بچہ جیل میں آتا ہے، کسی کی کانوں پہ جو نہیں دیتی۔ اب ہوا کیا؟ اس بچے کا قصور پتہ کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اب وہ قادیانی افسر آپ بگولا ہو گیا، اس نے پولیس اہلکاروں کو حکم دیا کہ اس کو کوڑے مار۔ 10 سال کے بچے کو جیل میں کوڑے مارے جاتے ہیں، اور آفرین ہے اس بچے کے جذبے پر بھی اور اس کے ماں باپ کے جذبے پر بھی کہ جب بھی اس کے جسم پہ کوڑا لگتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کہتا ہے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ فتح راشدہ۔ تو جب بچہ رکنے پہ نہیں آ رہا، وہ قادیانی افسر غصے سے پاگل ہو رہا ہے، ایک پولیس والا اس نے تھوڑا سا غصہ کیا،
اس نے کہا سر آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ تو چھوٹا بچہ ہے، چھوڑیں اس کو۔ تو تب جا کے اس کو تھوڑا ہوش آیا اور اس بچے کی جان چھوٹی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں بڑے تو بڑے بچوں کا بھی یہ جذبہ تھا۔ تو اللہ پاک وہ ہمارے محسن ہیں جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے قربانیاں دی۔ تو اللہ پاک تاریخ ختم نبوت کے جتنے بھی شہداء، جتنے بھی غازی، جتنے بھی اس تاریخ کا حصہ بنے، جس درجے میں بھی انہوں نے کوشش کی، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک ان کے صدقے، ان کی اس محنت اور قربانی اور اخلاص کے صدقے ہمیں بھی اس عظیم مشن کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی وقتاً فوقتاً رخنہ اندازیوں کی کوشش ہوتی ہے، کبھی اسمبلی سے بھی خبر لیک ہوتی ہے کہ وہ فلاں فارم کے اندر تبدیلی کر دی گئی، کبھی پاسپورٹ کے اندر مذہبی خانہ ختم کرنے کی کوشش تاکہ حرمین شریفین تک رسائی ہو سکے، یہ مختلف۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پوری طرح ان پہ نظر رکھی۔ یہ کسی طرف سے بھی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عالمی مجلس کے اکابرین الحمدللہ فوراً ان پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ان اکابرین کو بھی سلامت رکھے۔ آج ہمارے بزرگ حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دعوت برکاتہم، رب تعالیٰ ان کی زندگی و صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ اپنی صحت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، آپ یقین کریں ہم اس عمر میں یہ جو پروگراموں میں آگے پیچھے آتے جاتے ہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک دن حضرت سے کسی پروگرام میں دیکھا، محسوس ہو رہا تھا کہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک جملہ پوچھا، میں نے پوچھا حضرت کتنے دنوں کے بعد گھر تشریف لے جاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بعض اوقات پورا مہینہ گھر جانے کا وقت نہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ ہمارا یہ بزرگ بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے اس سچے دین کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دے رہے ہیں۔ رب تعالی ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ ہمارے جن بھائیوں اور بزرگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، جن ساتھیوں نے اس کے انتظامات میں حصہ ڈالا، جس درجے میں بھی کوشش کی، رب تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر آپ حضرات سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔